اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمیسا اسفن وائس چینل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالی معاشرے کا ایک یادگار واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے، اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی کرب محسوس کرتی ہے۔ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ یعنی کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کا رخ پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی؟ اب سوچئے کہ رحمت العالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سید الاولین اور آخرین ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی زندگی عطا فرما دے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ ہر گھر میں ایک دوسرے سے ایسی محبت ہو، اور بیوی خاوند کو اور خاوند بیوی کو اتنا ٹوٹ کے چاہے کہ وہ مجبور ہو جائے ایک دوسرے کو چاہنے پر۔